ایک ہی رنگ رکھو، جو تیرا اندر ہے وہی تیرا باہر ہو، اندر میں بھی اجالا ہو باہر بھی اجالا ہو۔ اور یہ بات فکر مت کر کہ رنگ کالا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر رنگ کالا ہے تو رہنے دے، اگر دل تیرا سفید ہے تو تیری نماز بھی قبول ہے، تیرے سجدے بھی قبول ہیں۔ اور کھا کھا کے حرام کی روٹی جب اندر چربی چڑھ جاتی ہے تو میرے دوستوں تقریریں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری زندگی کا محور اور مقصد یہ بنا ہے کہ اگر تھوڑا بھی کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا بھی کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ٹارگیٹ یہ تھا، میں نے شروع کیا نا کہ ایک تو آدمی اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتا ہے نمبر 1، اور دوسرا انسان دولت اکٹھا کرتا ہے، اور تیسرا انسان شہرت کو چاہتا ہے۔ یہ تین ہنر اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو بچتا ہوگا، ورنہ ہر آدمی کو اس کی فکر ہے کہ دکھوں بھی اچھا، پیسہ بھی اچھا ہو اور مشہور بھی سب سے زیادہ رہو۔ یہ ہمارے یہاں معاشرے میں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی تجھے پہچانے کہ نہ پہچانے تو گم ہو جا، لیکن جو خدا کو یاد کرتے ہیں اس کی پہچان خدا دنیا کو دے دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ کوئی نہیں جانتا تھا، زمین کے نقشے پہ تو گھومتا تھا، تیرے بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، لیکن اگر تو نے ایک سجدہ بھی کیا تھا تو خدا کے لیے کیا تھا، 2 سجدے کیے تھے تو بھی خدا کے لیے کیے تھے، تو وہ سجدے بھی تیرے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ ورنہ زندگی بھر گھسیٹتے رہو میرے دوستوں، تقریریں ہو یہ وہ کا کچھ نہیں ہے۔ آج آدمی اتنا زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، یعنی کچھ بھی ہو دولت آنی چاہیے کہیں سے بھی۔ کہا ایک بار کسی شادی میں گیا، جوا کھیل لیا 50,000 آگے تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک بار کھیلا ہے بار بار تھوڑی کھیلتا۔ اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو تو اپنے اوپر نہ لے، بلکہ میں ایک جنرل بات کروں، سمجھ لیجیے گا حقیقت یہ کہ ایک بار کھیل لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ 50,000 تو دور کی بات ہے، ایک لقمے کا بھی فرق پڑتا ہے۔ ایک لقمہ حرام کا نسلیں برباد کر دیتا ہے، ایک حرام کا لقمہ نسلیں برباد کر دیتا ہے۔ میں کئی بار اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہوں کہ تقریریں اثر کیوں نہیں کرتی، اثر کریں کیسے، اندر پردے پڑے ہوئے ہیں، اندر تبیز پردے آگے ہیں، لوگ روٹی پاک نہیں کرتے، کپڑا روز پاک کرتے ہیں، اور حرام کے پیسوں سے لوگ نیاز بھی کرتے ہیں، حرام کے پیسوں سے لوگ عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے دوستوں، اس میں کوئی سچائی کوئی صداقت نہیں ہے۔ حرام کا پیسہ حرام کمانا کا ایک ہو تو بھی چلتا ہے تھوڑا بہت۔ امام حسین نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈالی، اچانک ڈالی تو میرے نبی دوڑ کر آئے، انگلی ڈال کے کھجور نکال باہر۔ ہم تو کہتے یار ایک ہی تو ڈالی تھی، کیا فرق پڑتا ہے، کیا بات تھی، کوئی بات نہیں تھی، لیکن میرے نبی نے فرمایا نکال باہر۔ فرق پڑتا ہے، تو سید ہے اور سید صدقہ کھا نہیں سکتا۔ انگلی ڈال کے کھجور ایک کھائی تھی تو نکال دی، اور یہاں ڈبے کے ڈبے پی جاتے ہیں اور کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے، اور فرق یوں پڑتا ہے کہ 50 تقریریں سننے کے بعد بھی ہاتھ کا کڑا نہیں گیا، کان کی بالی نہیں گئی، یہودیوں کے بال نہیں گئے، اور یہ پھٹی پینٹ کا جوکر نہیں گیا۔ کیوں؟ ورنہ ایک تقریر سننے کے بعد میرے بیٹے کو مسجد کا راستہ مل گیا ہوتا، اگر نہیں ملتا تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اندر حرام کی چربی چڑھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، فیضان محمودی کا فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو یار پڑ جاتا ہے، اور فرق اتنا پڑتا ہے کہ نسلیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ پیسہ ہی کمانا ہے، میں کہتا ہوں رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم مرنا گوارا کریں گے لیکن حرام کی روٹی کبھی نہیں کھائیں گے۔ یہ میرا اسٹیٹس ہونا چاہیے، یہ میری زندگی کا زیور ہونا چاہیے۔ 4 پیسے کما لینا، اچھی گاڑی خرید لینا، اگر بنگلہ نہ بنے تو نہ بناؤ، اونچا مکان نہ بنے تو نہ بنے، بلکہ جب جاؤ تو کچھ مت چھوڑ کے جاؤ۔ تمہاری وراثت میں ایک مسلح چھوڑ کے جاؤ، ایک لوٹا چھوڑ کے جاؤ، بچوں کو وصیت کر کے جاؤ میرے بچے بھوک پہ سو جانا لیکن حرام کبھی مت کھانا۔ یہ زندگی ہو، یہ زندگی ہو۔ گلیوں میں گھومتا تھا، کوئی نہیں جانے گا، کیا جانے گا عزیزان محترم۔ حقیقت یہ ہے کہ جس مرحوم کی آج ہم برسی منا رہے ہیں، قاری دوست محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا اور ایک بہت بہترین آواز بھی عطا فرمائی تھی، اور مرشد کے در کا صدقہ بھی عطا فرمایا تھا الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، وہ گلی گلی جا کے بچوں کو پڑھاتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی ٹارگیٹ نہیں بنایا
آیا تھا کہ بنگلہ بنا کے جاؤں، میرے بیٹے کو فارچونر دے کے جاؤں، نہیں، بلکہ وہ گلی گلی جا کے قرآن پڑھاتے تھے۔ تو یاد رکھیے گا، وہ اونچا گھر تو نہ بنا سکے لیکن اونچی قبر بنا کے گئے ہیں، وہ اونچی گاڑی تو نہیں خرید سکے لیکن اونچی قبر بنا سکے ہیں۔ اور میں عرض یہ کرتا ہوں کہ گھر اونچا نہ بنے تو نہ بنائے، اونچی قبر تو بنا لو۔ اونچی سے مراد یہ نہیں کہ مٹی ڈال کے اونچی کر دو، اونچی سے مراد یہ کہ نیچے جنت کا بستر بچھاؤ۔ اونچی سے اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں لا یغبطن فاجرا بنعمتہ فانک لا تدری لیکن بعد موتہ۔ آقا فرماتے ہیں کسی فاسق اور فاجر کی دولت دیکھ کے کبھی دل چھوٹا مت کرنا، حسرت مت کرنا کہ میرے پاس بھی ہوتا۔ میرے نبی فرماتے میری امت کے غریبوں، دل چھوٹا مت کرنا، اس لیے کہ فاسق کا اونچا بنگلہ تو دیکھ سکتے ہو، مرنے کے بعد اس کی قبر نہیں دیکھ سکتے۔ اونچا گھر تو دیکھ سکتے لیکن مرنے کے بعد قبر میں اس کا کیا حال ہوا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے زندگی ایسی گزاریں کہ شہرت ملے نہ ملے، دولت ملے نہ ملے، اپنی زندگی میں حسن ملے نہ ملے، لیکن کریکٹر اتنا صاف رکھو کہ غریب ملے تو بھی مسکرا کے ملو، امیر ملے تو بھی مسکرا کے ملو۔ اور جب جنازے کی چارپائی پہ جاؤ تو دوست دشمن کی آنکھ میں بھی پانی آنا چاہیے کہ آج کوئی مرد خدا دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مریں تو لوگ خیر منائیں کہ گنڈا تھا، دادا گیری کرتا تھا، آج مرا تو جان چھوٹی۔ ایسی زندگی مت بسر کرو، بلکہ جنازے کی چارپائی پہ جاؤ تو دنیا روتی رہے اور تم مسکراتے ہوئے جاؤ۔ اور مرد تو مرد، عورتیں بھی پردہ سرکا کے تیرا جنازہ دیکھی کہ آج کسی مرد کا جنازہ جا رہا ہے۔ ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا میرے دوستو۔ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں تو 40 لوگ بھی جنازے میں نہیں آتے، اگر 40 آتے ہیں تو 20 پڑھتے ہیں، 20 بار کھڑے رہتے ہیں، 150 آتے ہیں تو 50 پڑھتے ہیں، 100 بار کھڑے رہتے ہیں۔ اور کیوں نہیں پڑھتے یہ ایک الگ تقریر ہے، کبھی موقع ملے گا تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن میرے دوستو یہ المیہ ہے ہماری زندگی کا کہ ہم شہرت چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی کیا بات کروں، میرے جیسا مولوی بھی 2 تقریریں یاد کر لیتا ہے تو ہر جگہ فیمس ہونا چاہتا ہے، میرا اسٹیٹس ہو، میرا نام ہو، یہ کون سی بات ہے؟ عزیزان محترم، میں درد دل کے ساتھ پیغام دوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس دولت ہوگی، میرے دوستو اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کا سر جھکا ہوا نظر آئے گا، اس کا سر جھکا ہوا نظر آئے گا۔ سرکار سیدنا محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قلندر کچھ، جس کی یہ محفل شریف آپ کے سامنے موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ہم نے سنا ضرور ہے، سنا ضرور ہے۔ سیرت، صورت، زندگی، اٹھنا بیٹھنا، نام لینا اور بات ہے، ان کا کردار اپنانا اور بات ہے۔ کہ نام کوئی لے محمود پیا کا اور 4 پیسے کما لے تو الگ بات ہے، میرے جیسے لوگوں کے گھر بھی ان کے نام سے چلتے، لیکن ان کی رات کیا تھی، ان کا دن کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی۔ موقع اور محل کی مناسبت سے عرض کروں، اگر سادگی دیکھو تو سادگی بھی بے مثال تھی، ولایت دیکھو تو ولایت بھی بے مثال تھی، اور شہرت دیکھو تو کل جب دنیا سے جا رہے تھے 1985 کی بات کر رہا ہوں، آپ نے دنیا کو الوداع کہا تھا۔ لوگ تو یار روز مرتے ہیں، نام تک بھول جاتے ہیں، لیکن 85 میں جو زیر زمین دفن ہوا آج بھی اس کا نام بچے بچے کے دل میں ہے۔ کیوں دل میں ہے؟ اس لیے کہ یہ زمین پہ چلتا تھا تو اخلاق مصطفیٰ کا پیکر بن کے چلتا تھا۔ وہ جو بھی آتا تھا اس کی بارگاہ میں، امیر آتا تھا تو بھی مسکرا کے ملتے تھے، غریب آتے تو بھی مسکرا کے ملتے تھے۔ اور جس کو انہوں نے نوازا اور دعائیں کی، زندگی ہم بھول جائیں گے میرے دوستو۔ یہ میرے استاد بیٹھے مولانا حنیف بھٹی صاحب، یہ آپ ہی کے برادری کے ہیں، میں بڑی بات تو نہیں کرتا لیکن حقیقت یہ میرے دوستو کہ مجھے جن لوگوں نے دعا کی ہے ان دعا کرنے والوں میں سے اس فقیر کا بھی نام ہے۔ بڑی دعائیں، حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ ایسے سادہ ہو جاتے ہیں تو سمجھتے کوئی بات نہیں ہے، کوئی 50 روپیہ ہدیہ بھی نہیں دیتا، اور کوئی میرے جیسا کھوکھلا اتنی بڑی ٹوپی پہن کے آ جائے تو لوگ ہاتھ چومنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس برتن میں پانی آدھا رکھو تو برتن چھلکتا ہے اور پانی باہر گرتا ہے، اور پورا برتن بھرا ہو تو ایک قطرہ بھی نہیں گرتا۔ ہمارے جیسے لوگ میرے دوست
دوستو وہ خالی برتن ہے جو صرف کھنکتے ہیں اور قطرے گرتے ہیں، اور جسے علم کی خیرات ملی ہو کہ جس کی ایک ایک بات میں علم کی خیرات دی گئی ہو، اگر ایسے فقیر دیکھنے ہو تو سفید داڑھی والے بابا کو دیکھ لو، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خانقاہ میں بیٹھ کے پڑھا بھی تھا اور علم دیا بھی تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اکبری۔ اس لیے کہ علم نرمی سکھاتا ہے، علم جھکنا سکھاتا ہے۔ الحمدللہ بڑے بڑے چوٹی کے عالم بھی جہاں ٹوپیاں گرنے لگتی ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے ہماری برادری کی یہاں بات ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر برادری محنت کرے تو وہ ولی بھی بن جاتے ہیں، لیکن اگر وہ جوا اور سٹا اور شراب کے کارخانے چلے پھر نام مت لیا کرو کہ ہماری برادری کا اتنا بڑا کیسے بن گیا۔ معاف کیجیے گا، ہماری سندھی میں بولتے ہیں ذات متعداد کو نہیں، ذات چاہے کچھ بھی ہو، لیکن میرے دوستو کردار اگر دیکھا جائے اور کردار میں بلندی ہو تو میرے دوستو ہمارا ذات نہیں دیکھی جائے گی، ہمارا علم دیکھا جائے گا، ہمارا کردار دیکھا جائے گا، ہماری زندگی دیکھی جائے گی۔ کرامتیں دیکھو گے زندگی میں کا، یہ پورا زندگی کا فارمولہ ہے۔ اخلاق مصطفیٰ اگر تیری زندگی میں نہیں ہے تو ہزاروں روپے رکھ کے بھی تو کنگال کا کنگال ہی رہے گا۔ اگر اخلاق ہے، گھر میں گوشت بناتا ہے، اپنے بچوں کو بعد میں دیتا ہے، غریب کے بچوں